جی میں سجاد حسین شاہ آپ کو اپنے دبئی ڈرائیور 512 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ست بسم اللہ جی آئے نو جتنے بھی سارے پاکستانی پنجابی ویر نو اور ست سری اکال سارے انڈیا تے پنجاب تے متران اور سرداران اور بنگلہ دیش، بحرین، سری لنکا، یو کے، ان تمام دوستوں کو جی موسٹ ویلکم ہمارے اس چینل پر۔ آج ہم آپ کو ڈرائیور کی لائف کا ایک دوسرا پہلو بھی دکھائیں گے۔ اکثر آپ نے ہماری جتنی بھی ویڈیو ہیں اس میں ایک ہی پہلو دیکھا جو بہت ہی رنگین ہوتا ہے، جسے دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لائف بہت ہی آسان اور ایڈونچر ہے۔ تو آج ہم اس کا دوسرا پہلو آپ کو دکھا دیتے ہیں جو کافی مشکلات اور پرابلم سے بھرا ہوا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جی تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے انسان کو خوبصورت شکل و شبات دی اور علم اور عقل سے نوازا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے موبائل سکرین پہ نظر آ سکے۔ سب سے زیادہ مشکل اور تکلیف دہ مرحلہ تب آتا ہے ڈرائیور کی لائف میں جب اس کی گاڑی خراب ہو جائے اور خراب بھی روڈ کے اوپر ہو جائے۔ اکثر انڈیا پاکستان میں گاڑیاں خراب ہوتی ہیں، گاڑیاں تو ہر جگہ پہ ہی خراب ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ اگر آپ کی گاڑی کی پارکنگ صحیح نہیں بھی ہوئی تو آپ کچھ سیفٹی وغیرہ پیچھے رکھ کے ایک دن 2 دن کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور مکینک وغیرہ بلا کے آپ گاڑی ریپیئر کروا سکتے ہیں۔ یہاں اگر آپ کی گاڑی روڈ کے اوپر کھڑی ہو گئی ہے تو اس صورت میں آپ کو گاڑی جلد سے جلد ٹھیک کرنی ہوگی۔ اگر مکینک ٹائم پہ نہیں پہنچتا یا پرابلم لمبا ہے تو اس صورت میں آپ کے پیچھے RTA اور پولیس کی گاڑی آ کے کھڑی ہو جائے گی، اور جب تک آپ کی گاڑی وہاں سے نکلتی نہیں وہاں وہ کھڑے رہیں گے اور اس کے آپ کو چارجز پیڈ کرنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ نو انٹری جو ہوتی ہیں، مطلب مختلف روڈ کلوز ہوتے ہیں، مختلف سٹی کے ایریے کی ٹائمنگ ہوتی ہے کلوزنگ کی، تو یہ بھی ایک ڈرائیور کی کہہ لیں کہ کافی مشکلات میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ اگر وہ ڈرائیور اپنے ایک ردم سے جا رہا ہے تو کسی بھی سٹی ایریے میں داخل ہونے کے لیے یا اسٹیٹ میں داخل ہونے کے لیے اسے رکنا پڑے گا۔ اور رکنے کے لیے جو سب سے بڑی پرابلم یونائٹڈ عرب امارات میں ہے وہ پارکنگ کی کمی ہے۔ یہاں پہ آپ ابوظہبی کے ایریے سے آ رہے ہیں تو وقفے سے آپ کو پارکنگ ملے گی، لیکن وہ پارکنگ بھی آپ عارضی طور پہ کھڑی کر سکتے ہیں، وہاں پہ سو نہیں سکتے۔ اسی طرح دبئی کے ایریے میں بھی آپ کو 2-3 پارکنگ ملیں گی، وہاں بھی آپ پرماننٹ سو نہیں سکتے، صرف عارضی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے رک کے نکل سکتے ہیں۔ تو آگے جو ہے شارجہ اور ان میں راس الخیمہ، ام القوین، عجمان میں یہاں پارکنگ بالکل نہیں ہے، اور پارکنگ کا بھی بہت زیادہ فائن آتا ہے، اور بہت زیادہ فائن پارکنگ کے بھی ڈرائیور حضرات کو ملتے ہیں کیونکہ سیوٹیبل جگہ نہیں ہوتی جہاں پہ وہ گاڑیوں کو کھڑا کر سکیں۔ اچھا، نو انٹری کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ جو ابوظہبی کے ایریے سے آ رہے ہیں، شیخ خلیفہ انٹرنیشنل روڈ جو سلہ بارڈر سے شروع ہوتا ہے وہ آتا ہے ابوظہبی کے ایریے تک، وہاں سے پھر آپ ایک نیا روڈ بنا ہے اس کے تھرو آتے ہوئے دبئی کے ایریے میں انٹر ہوتے ہیں۔ دبئی کے مین 3 روڈ ہیں جی، شیخ زاید روڈ جو بڑی گاڑی کے لیے ممنوع ہے، اس صورت میں آپ کہیں مٹیریل اتارنا ہے تو عارضی طور پہ ٹیمپروری پرمیشن بنا کے آپ جا سکتے ہیں، وہ روڈ یوز کر سکتے ہیں، ادروائز وہ روڈ ممنوع ہے۔ تو دوسرا روڈ ہے شیخ محمد بن زاید روڈ، اور تیسرا روڈ امارات روڈ۔ شیخ محمد بن زاید اور امارات روڈ جو ہیں وہ 24 آور دبئی نے کھولے ہوئے ہیں، اور دبئی کے ایک اور سب سے اچھی بات کہہ لیں کہ انہوں نے 6 سے 7 ٹریک بنائے ہوئے ہیں، جو 2 سے 3 ٹریک بڑی گاڑی کے لیے ہیں۔ اگر بڑی گاڑی کوئی سلو سپیڈی ہے، ظاہر سلو سپیڈی لوڈڈ گاڑی سلو ہی سپیڈ میں جائے گی، اور جو ایمٹی گاڑی ہے وہ تھوڑی سی فاسٹ سپیڈ سے جائے گی، تو انہوں نے دبئی نے اپنے ٹریفک فلو کو مینٹین کرنے کے لیے 2 سے 3 ٹریک دے دیے تاکہ گاڑیاں جیم نہ پکڑیں اور ایک دوسرے کو اوورٹیک کر کے نکل جائیں۔ جبکہ ابوظہبی کا ایریا لگ بھگ 400 کلومیٹر بنتا ہے، شاید 420 کلومیٹر بنتا ہے، تو 420 کلومیٹر تک جو ہے وہ اوورٹیکنگ ممنوع ہے۔ اگر آپ اوورٹیکنگ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کا لائسنس بلاک کر دیا جاتا ہے۔
اچھا، جیسے ہی آپ دبئی کے ایریا کو کراس کرتے ہیں، شارجہ کا ایریا شروع ہوتا ہے، تو شارجہ کا ایریا نیشنل پینٹ سے باقاعدہ یہ روڈ کلوز کر دیا جاتا ہے. رات کو 12:30 سے صبح 5:30 بجے تک کھلا رہتا ہے. باقی جو ہے وہ ٹائم کہہ لیں کہ 19 آور کلوز رہتا ہے دبئی. یہاں سے کلوز ہونے سے پھر آگے والے روڈ بھی کلوز ہو جاتے ہیں، تو پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے. تیسرا روڈ کو فالو کرنا پڑتا ہے امارات روڈ کو. امارات روڈ پہ جو ہے وہ آپ سیدھا جا سکتے ہیں. اگر آپ راس الخیمہ، عجمان، ام القوین جا رہے ہیں تو آپ وہاں سے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو وہاں پہ شارجہ والوں نے ٹول بنایا ہوا ہے، وہاں آپ کو 470 درہم پیڈ کر کے نکلنا پڑے گا. اگر کمپنی نہ دے تو ظاہر ہے ڈرائیور اپنی جیب سے پیڈ نہیں کر سکتا، اس کو مجبوراً رکنا پڑے گا رات تک. اور رات کو پھر جو دوسرا روڈ ہے امارات شیخ محمد بن زید روڈ، اس کو اڈاپٹ کر کے اس روڈ کو اس کی طرف سے آنا پڑے گا. سب سے جو مشکل اور سخت نو انٹری ہیں وہ شارجہ کی ہیں. یہ صبح 5:30 سے 9:30 بجے تک ہے، وہاں 1 سے 3 تک ہے، پھر شام 5:30 سے 9:30 بجے تک ہے، اور اس کا مین روڈ جو ہے وہ 12:30 بجے تک کلوز ہے. اس کے علاوہ کئی جگہ پہ انہوں نے چور کیمرے لگائے ہوئے ہیں. اگر آپ نو انٹری میں کہیں انٹر ہو بھی جاتے ہیں تو آگے آپ کو کیمرے پڑ جائیں گے. کیمرے آٹومیٹڈ سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، تو ودن 1 آور وہ آپ کی کمپنی میں فائن پہنچ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ بڑی گاڑیوں کو کوئی خاص فیسلٹی نہیں دی گئی. یہ ایک بدقسمتی ہے ان ٹرانسپورٹر حضرات کی کہ انہیں پارکنگ کے لیے بھی آپ کو پرمیشن بنانی پڑے گی، خاص طور پہ شارجہ ایریا میں. تو اگر آپ کی رات کو گاڑی کہیں بھی سجا انڈسٹریل ایریا میں آگے پیچھے کھڑی ہے تو یہ لوگ آپ کو فائن دیں گے. تو یہ چیزیں کافی ریسٹرکشن ہیں، اور اس ریسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے ڈرائیور چلتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈرائیور ہر ماہ کوئی نہ کوئی فائن پکڑتا ہی رہتا ہے. تو یہ بھی لائف کا ایسا پہلو ہے جس میں ڈرائیور بہت زیادہ مسائل کا شکار رہتا ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ کی گاڑی صبح 8 بجے خالی ہو جاتی ہے عجمان میں، اور آپ ابھی مجبور ہیں کہ آپ اگر امارات روڈ کی طرف سے آتے ہیں تو 470 درہم کا آپ ٹول پیڈ کریں گے اپنی جیب سے. اگر آپ اپنی جیب سے پیڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو رات تک 12:30 بجے تک انتظار کرنا پڑے گا. اور انتظار کرنے کے لیے بھی کوئی خاص آپ کو پارکنگ کی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ پارک کر کے بآسانی 12 بجے تک ریسٹ کر سکیں. تو یہ چیزیں بھی ڈرائیور کی لائف کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. جب بھی ڈرائیور کہیں موو کرتا ہے تو اس کے ساتھ مسائل بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن ان مسائل کے باوجود بھی وہ خوش رہتا ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں کو خوش کرنا ہے. ہمیں دیں اجازت، ہماری آپ کے ساتھ دعائیں. اللہ حافظ.